السلام علیکم کسان بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے جو موضوع لے کر آئے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ جو سبزیاں کاشت کرتے ہیں ان سبزیوں کی پیداوار کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے، اس کو کس موسم میں لگانا چاہیے، کب آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کب آپ کو اس کا اچھا ریٹ مل جائے گا، اس پہ آپ کا خرچہ کم کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس سب کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، جو کہ پی ایچ ڈی ہیں ایگریکلچر میں، آج کل ڈپٹی ڈائریکٹر اصلاح آبپاشی لاہور تعینات ہیں۔ اس شعبے میں ان کا خاصا ایکسپیرینس بھی ہے، بہت زیادہ جانتے ہیں، اور آپ کو ان سے جو معلومات ملیں گی یہ نہ صرف آپ کے لیے بہت ہی مفید ہیں بلکہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ان سے بھی شیئر کیجئے، کیونکہ ان کی پیداوار بھی اگر بڑھے گی ان کو بھی فائدہ ہوگا تو اس کا نہ صرف آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو دعائیں بھی ملیں گی۔ تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈرپ کے ذریعے آبپاشی کا نظام ہے یہ ہے کیا بیسیکلی؟ بہت بہت شکریہ۔ ڈرپ نظام آبپاشی ایک جدید طریقہ کار ہے اریگیشن نظام آبپاشی کرنے کا۔ ہمارے جو روایتی آبپاشی کرنے کا طریقہ ہے اس کی جو استطاعت کار ہے وہ 50% ہے، 50% ہے صرف۔ جو یہ ڈرپ اریگیشن نظام آبپاشی ہے اس کی استطاعت کار 90% ہے۔ یہ ڈرپ نظام آبپاشی، اس کے ذریعے ہم پودوں کی جڑوں تک قطرہ قطرہ پانی لے کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پانی کا ضیاع ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم 60 سے 65% پانی صرف سیو کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہم ڈائریکٹ پودوں کی جڑوں تک پانی لے کے جاتے ہیں۔ براہ راست کھاد پانی پودے کی جڑوں تک پانی جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس جگہ پہ ایک پودا لگا ہوا ہے جی، تو ہم جب اس کو پانی لگائیں گے، جو ہم نارملی کھالے کے ذریعے پانی لگا دیتے ہیں، جی، تو وہ اس سارے ایریے میں جو اس کے ارد گرد جو جگہ ہے اس کو بھی پانی ملے گا اور پودے کو بھی مل جائے گا، لیکن اس میں ہمیں سائیڈوں والی جگہ کو پانی نہیں چاہیے، صرف پودے والی جگہ کو پانی چاہیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس سے ہمارا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اس پودے کو وافر پانی مل جائے گا اور اس کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ جی بالکل، جو پودے کی پانی کی ضرورت اور کھاد کی ضرورت ہے وہ اس نظام کے ذریعے ہم اس کی پوری کر دیتے ہیں۔ یہ جو سسٹم ہے کیا یہ بارانی علاقے کے لیے زیادہ مفید ہے یا نہری جہاں پہ آبپاشی کی جاتی ہے، نہری پانی کے ذریعے یا ٹیوب ویل کے ذریعے، اس علاقے میں بھی کارگر ہے؟ یہ سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ ہے وہ بارانی علاقوں کے لیے ہے، جہاں پہ زمین اونچی نیچی ہے وہاں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کسی قسم کی اس نظام کو لگانے کے لیے آپ کو زمین لیول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہمارے جو اریگیٹڈ ایریا ہیں، جو زرعی علاقے ہیں، وہاں پہ بھی یہ بہت مفید ثابت ہو رہی ہے، جہاں پہ لوگ سبزیاں کاشت کر رہے ہیں۔ آج کل جو سب سے زیادہ کسانوں کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ پانی کی کمی کا ہے، جی، اور پانی کی کمی کی وجہ سے ان کی فصلوں کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسا، کیونکہ اس کو جب اس کو پراپر خوراک ہی نہیں ملے گی جی تو اس کی وجہ سے پیداوار کم ہو جائے گی۔ تو اس نظام کے ذریعے سے وہ اپنی پیداوار بہتر بنا سکتے ہیں۔ ٹیوب ویل کے ذریعے یہ چلے گا، نہر والے پانی کے ساتھ یہ چلے گا، کس طریقے سے چلتا ہے یہ اگر آپ نہر کے پانی سے چلانا چاہ رہے ہیں، پھر ہم اس کے ساتھ تالاب بنا دیتے ہیں، تالاب کے ذریعے وہاں سے پانی سسٹم اٹھائے گا اور پودوں کی جڑوں تک پانی کو لے جائے گا۔ اگر آپ ٹیوب ویل کا جو زمینی پانی استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ بور کرنے کے بعد ہم بور کے اوپر اس سسٹم کو لگا دیں گے، اس بور کے پانی کو پودوں کی جڑوں تک لے جائے گا۔ دونوں قسم کے پانی کو ہم استعمال اس سسٹم میں کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ٹیوب ویل کے پانی سے 1 ایکڑ جو ہے اس کو پانی لگایا جاتا تھا 3 گھنٹے میں، جی جی، تو ڈرپ اریگیشن کے ذریعے ہم 1 گھنٹہ ٹیوب ویل چلا کے اس کی پانی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اگر جو ہمارا عام روایتی آبپاشی کا طریقہ ہے اس میں اگر 1 ایکڑ 3 گھنٹے میں ہوتا ہے تو اس میں آدھا گھنٹے سے 40 منٹ تک آپ 1 ایکڑ کو اریگیشن کر سکتے ہیں، آبپاشی کر سکتے ہیں۔ یعنی جو بجلی کی بچت ہوگی اس سے بھی پیسے بچیں گے، اور پیداوار میں کتنا اضافہ ہوگا؟ پیداوار میں آپ کا 50 سے 60% تک آپ کا پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی اس میں بیماریاں بہت کم آتی ہیں،
آپ کی کھاد کی تقریباً 65% سے 70% آپ کی کھاد کی بچت ہوتی ہے. اور دوسرا جو آپ کھاد پودے کو دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ اس کی جڑوں میں جاتی ہے اور وہ بھی ضائع کھاد نہیں ہوتی, جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے, خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے. پانی کی تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو ڈرپ کے ذریعے آپ پاشی ہے اس سے پانی کی تو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن کھاد میں کیسے بچت ہوتی ہے؟ کھاد میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم عام نظام آبپاشی کے ذریعے پانی دیتے ہیں تو کھاد کھیلیوں میں ضائع ہو جاتی ہے, کچھ جو ہمارا کھالا ہوتا ہے اس میں ضائع ہو جاتی ہے. اس کے ذریعے ہم نے جو پودے کی ضرورت ہے اتنی ہم نے کھاد دینی, اس سے ہم نے زیادہ کھاد نہیں دینی, وہ بھی اس کی ڈائریکٹ براہ راست اس کی جڑوں میں کھاد جاری ہوتی ہے. نہیں, کس طرح اس کو ذرا مزید وضاحت کریں کہ کیا یہ جو کھاد ہے یہ ہم اس پانی کے تالاب میں مکس کر دیں گے اور یہ اس کے ذریعے سے ڈائریکٹ پودے کی جڑوں تک پہنچے گی, یا ہر پودے کے پاس جا کے کھاد ڈالنی ہوگی؟ جی, اس میں ہوتا ایسے ہے کہ ہم جو ہمارا ہیڈ یونٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے ایک ڈرم رکھا ہوتا ہے. ڈرم کے اندر ہماری جو ضرورت کھاد کی اتنی ہم پانی کے اندر اس کو حل کر لیتے ہیں. وہاں پہ سسٹم کے اندر ایک لگا ہوتا ہے, اس کو ہم ٹیکنیکلی وینچوری کہتے ہیں. وہ کھاد کو اٹھاتا ہے, پانی میں شامل کر دیتا ہے اور وہ شامل ہونے کے بعد پائپوں کے ذریعے پودے کے جڑوں کے ڈائریکٹ وہاں پہ براہ راست پودوں کی جڑوں تک چلی جاتی ہے. نہیں تو اس طرح تو بہت زیادہ خرچہ بڑھ جائے گا کسانوں کا, کہ وہ پائپنگ کا خرچہ بھی کریں گے, وہ اریگیشن کا یہ نظام بھی قائم کریں گے, تو یہ تو اچھا خاصا خرچہ بڑھ جائے گا. 1 ایکڑ پہ آپ کا جو ڈرپ نظام آبپاشی لگانے کا خرچہ آتا ہے وہ 1,75,000 آتا ہے. آپ اگر 1 ایکڑ پہ سبزی کاشت کریں گے تو اس کا جو اس سسٹم کی وجہ سے اضافی فائدہ آتا ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ روپے آپ کا اس سسٹم کی وجہ سے اضافی فائدہ آتا ہے. آپ کا 1 سال کے اندر جتنی اس نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ اس کی ریٹرن ہو جاتی ہے. یعنی ایک بار کا خرچہ ہے, ایک بار اگر خرچہ کر لیا تو پہلے سال کی فصل میں سے اس کا خرچہ بھی واپس آ جائے گا, اس کے بعد وہ نظام وہاں پہ قائم رہے گا اور اگلے سالوں میں وہ منافع دیتا رہے گا. 10 سال تک یہ سسٹم آپ کا بہترین طریقے سے چلتا رہے گا اور وہ ہر سال آپ کا جو اس کا منافع ہے, آمدن, وہ بڑھتی جائے گی. آپ نے ابھی جو بات کی تھی کہ اس نظام کے ذریعے سے بیماریوں کا حملہ کم ہوتا ہے, بیماریوں کا حملہ اس صورت میں کیسے کم ہوگا؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم ٹنل فارمنگ کے اندر سبزیاں اگاتے ہیں, اگر ہم عام روایتی طریقے سے کھلا پانی لگائیں تو اس کے اندر نمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور ٹنل کے اندر جتنی ہماری نمی زیادہ ہوگی اتنا بیماریوں کا حملہ ہوگا. ڈرپ نظام آبپاشی کے ذریعے ہم جو پانی لگاتے ہیں یہ قطرہ قطرہ بہت کم تعداد میں اس کا پانی جاتا ہے, تو نمی اندر بہت کم ہوتی ہے. نمی صرف اتنی ہوتی ہے جو اندر پودے کو چاہیے ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کسی قسم فنگس یا بیماری کا حملہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے بھی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارا 35 سے 40% ہمارا جو پیداوار بڑھتی ہے, بیماری کے حملہ کم ہونے کی وجہ سے ہماری پیداوار 35 سے 40% بڑھ جاتی ہے. اور وہ 35-40% جو بیماری ہوتی ہے اس نمی کم ہونے کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو آپ نے 1,75,000 روپے کا خرچہ بتایا ہے, جی, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس کے اندر ہمارا جو وہاں پہ ہیڈ یونٹ, کھاد کا نظام, وہاں پہ جو فلٹر لگائے جاتے ہیں وہ بھی, جو پائپ لگاتے ہیں جو کھیتوں میں ہم بچھاتے ہیں بیڈ کے اوپر جہاں پہ بیج لگایا جاتا ہے, یہ سارا کچھ اس کے شامل ہے. 1 ایکڑ کا خرچہ ہمارا 1,75,000 آتا ہے. اور یہ کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ محکمہ اصلاح پاشی ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ کے ذریعے یہ چلا رہی ہے, جس میں 60% جو سبسڈی ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی ہے محکمہ اصلاح پاشی کے ذریعے, اور صرف 1,75,000 میں سے 40% جو ہوگا وہ ذمہ دار دے گا اور 60% جو ہوگا وہ گورنمنٹ آف پنجاب دے گی محکمہ اصلاح پاشی کے ذریعے. پھر تو ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسان کا پورا 1,75,000 نہیں لگنا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. کسان کا تو اس میں سے آدھے سے بھی کم پیسے کسان کے لگنے ہیں. 40% لگیں گے اس کے. 1,75,000 کا 40% کتنا ہوا جی؟ وہ تقریباً یہ ہمارا بن جاتا ہے 75,000. یعنی کسان کو اگر خرچہ کرنا ہے تو وہ 75,000 ہے, اور وہ جو سبزی کی فصل ہے وہ 2.25 لاکھ روپے میں بکنی ہے. اس نظام کی وجہ سے جو پیداوار میں اضافہ ہونا ہے, اس کے بعد جو سبزی اس کی بکنی ہے وہ 2.25 لاکھ روپے 1 ایکڑ میں. 1 ایکڑ میں اضافی فائدہ اس نظام کی وجہ سے 2,25,000 اس نظام کی وجہ سے اضافی آمدن آنی ہوتی ہے. اور اس میں سے اگر اس نے 70,000 دے دیے ہیں جی,
تو پھر تو اس کو کوئی گھاٹا نہیں. کوئی کسی قسم کی اسے کمی نہیں ہے. یہ بہترین ایک نظام ہے جس کے ذریعے آپ اپنی سبزیات کی پیداوار آپ اپنی اس نظام کے ذریعے اپنی آمدن کو بہت حد تک بڑھا سکتے ہیں. 60 سے 65% آپ کی آمدن اس نظام کے ذریعے آپ کی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری آپ کی کھاد, آپ کے پانی کی بچت, آپ کی جو بجلی ہے یا ڈیزل ہے اس کی بچت ہے. ان سارے چیزوں کی وجہ سے آپ کی آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے. جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا اس کے لیے ہر کسان درخواست دے سکتا ہے یا مخصوص کسانوں کو ہی یہ سہولت حاصل ہوگی؟ اس نظام کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا ہمارا کاشتکار بھائی درخواست دے سکتا ہے. کسی کے لیے کوئی نہیں ہے کہ بڑا ہے یا چھوٹا, تمام قسم کے کاشتکار اس میں درخواست دے کے یہ سبسڈی حاصل کر سکتے ہیں. اور سب کو ہی ملے گا یا اس میں سے کوئی قرعہ اندازی ہوگی؟ سب کو ملے گا. سب کو ملے گا. سب کو ملے گا. کہاں پہ رابطہ کریں؟ یہ ہمارا جو نظام ہے, ہمارا تحصیل لیول پہ بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ اصلاح آبپاشی کا بھی دفتر ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ اصلاح آبپاشی کا بھی دفتر ہے. وہاں پہ ایک کاغذ, سادہ کاغذ پہ ہمارے کاشتکار بھائی اپلیکیشن درخواست دے دیں کہ ہم یہ نظام آبپاشی لگوانا چاہ رہے ہیں, تو ہماری زمین کے اوپر یہ نظام لگا دیں. تو ہمارے وہ جو آفیسر ہوتے ہیں وہ کسان کا سروے کریں گے, اس کی زمین کا سروے کرنے کے بعد سارا کچھ ایسٹیمیٹ اس کو بتا دیں گے. اس کے مطابق 60% گورنمنٹ پے کر دے گی, 40% جو زمیندار پے کر کے اس کا نظام جو ہے نظام میں آبپاشی انسٹال کر دیا جائے گا, ڈرپ اریگیشن سسٹم. آپ کا کوئی ہیلپ لائن نمبر ہو, کوئی فون نمبر ہو جس پہ کسان بھائیوں نے کوئی انفارمیشن لینی ہو, کوئی رہنمائی لینی ہو, کوئی ان کو کسی چیز کے بارے میں کوئی وضاحت چاہیے ہو, تو وہ کوئی رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی, ہمارا یہ ہیڈ آفس کا ایک ہیلپ لائن نمبر ہے 042 042 99 200 713. یہ ہمارا ہیلپ لائن ہے. یہاں پہ کسان بھائی رابطہ کر کے ہر قسم کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ڈرپ اریگیشن کے رہنمائی کے لیے, کہ وہ کس طرح کا سسٹم لگانے کے لیے جو بھی رہنمائی ہے وہ اس نمبر پہ 9 بجے سے لے کر 5 بجے شام 5 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں کہ مثال کے طور پہ آج کل کون سی سبزیاں کاشت ہونے والی ہیں, کن سبزیوں کا سیزن ہے, اور اگر وہ عام آبپاشی کے نظام سے سبزیاں کاشت کی جائیں تو ان کی پیداوار کتنی ہوگی, اگر اس نظام سے استفادہ کیا جائے تو پیداوار کتنے من فی ایکڑ ہوگی. یہ ذرا اس کو موٹا موٹا سا ذرا فگر دیجئے نا جی. اس وقت جو ہمارا جو سبزیوں کا موسم آیا ہوا ہے, اس میں ابھی جو ہے کھیرے کی کاشت شروع ہو چکی ہے, شملہ مرچ کی شروع ہو چکی ہے, جو ہماری ہری مرچ ہے, ٹماٹر ہے. اس کے علاوہ جو اگلا مہینہ نومبر کا آ رہا ہے اس کے آخر پہ جا کر ہمارا تربوز ہے, خربوزے کی کاشت شروع ہو جائے گی. اور ان تمام سبزیوں کی کاشت اگر آپ اس ڈرپ نظام آبپاشی کے تحت کریں گے تو آپ کی پیداوار میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وہ فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا جو فصل کا دورانیہ ہے وہ 6 سے 9 ماہ تک چلا جاتا ہے, آپ جو روایتی طریقے سے آپ آبپاشی کرتے ہیں اس کے مقابلے میں. اور اس میں جو آپ کا پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے وہ 60 سے 70% آپ کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے جو آپ ڈرپ نظام آبپاشی کے ذریعے آپ اپنے سبزیوں کو کاشت کرتے ہیں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگیتی جب فصل لگاتے ہیں تو اگیتی فصل اس ڈرپ نظام آبپاشی کے ذریعے ہی لگائی جاتی ہے. اس اگیتی فصل لگانے سے آپ کی جو آمدن ہے, آپ کو جو مارکیٹ میں ریٹ بہت اچھا ملتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی آمدن میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور یہ آمدن یا آپ کو اچھا ریٹ صرف اس نظام آبپاشی کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے. آپ ابھی بات کر رہے تھے تربوز کی, جی, کہ تربوز نومبر کے اینڈ پہ کاشت کر دیا جائے. جی, اس حساب سے دیکھیں تو تربوز تو 3 مہینے میں آ جائے گا, فروری میں تربوز کون کھائے گا, تو اس کا ریٹ ہی نہیں ملنا. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہم نومبر کے اینڈ میں ٹنل کے اندر ڈرپ اریگیشن کے ذریعے جب اس تربوز لگاتے ہیں تو فروری کے مہینے کے آخر میں یہ اس کی تیار ہو جاتا ہے اور مارچ میں یہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. عام طریقہ جو ہوتا ہے اس میں ہم فروری میں کاشت کرتے ہیں, جو آتا ہے مئی اور جون میں جا کر.
اس وقت ریٹ بہت کم ہوتا ہے. مارچ میں آپ کو ریٹ بہت زیادہ ملتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا 1 ایکڑ میں تقریباً 6.5 سے 7 لاکھ تک آپ کی ٹوٹل آمدن آتی ہے, جس میں اگر آپ بچت نکالیں تو 3.5 لاکھ آپ کی اس تربوز میں سے بچت آ جاتی ہے. یہ تو بہت ہی فائدہ مند ہے. جی بہت ہی فائدہ مند ہے. یہ میں اپنے کسان بھائیوں کو بھی مشورہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اپنی آمدن بڑھانا چاہتے ہیں, اپنے روزگار میں بہتری لانا چاہتے ہیں, اپنی ذمہ داری میں بہتری لانا چاہتے ہیں, تو یہ ڈرپ نظام آبپاشی کو آپ اپنے کھیتوں پہ لگائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی پیداوار اور آمدن حاصل کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور اس کے ذریعے جو معلومات آپ تک پہنچی ہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی. اگر آپ کو کسی اور موضوع کے بارے میں جاننا ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی اور سوالات ہیں تو برائے مہربانی آپ ہمیں لکھ بھیجیے. اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنے سوال لکھ دیں, چاہے اردو میں لکھ دیں, سوال ہم تک پہنچ جائیں گے. ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے, اس پر بھی پروگرام کریں گے. آپ کے جو بھی سوال ہوں گے ان سب سوالوں کے جوابات ہم اس طرح کے جو ماہرین ہیں, جو سائنسدان ہیں, ان سے پوچھ کے آپ کو جواب دیں گے. اور آپ کی پیداوار اگر بڑھے گی تو یقیناً پاکستان کی پیداوار بڑھے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اس کے اوپر جو بیل کا یعنی گھنٹی کا بٹن لگا ہوا ہے اس کو بھی دبا دیجئے, تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نیا پروگرام اپلوڈ کریں وہ فوری طور پہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان. ڈیجیٹل کسان, خوشحال پاکستان.